کچھ تیرا ہی ہے۔ نبوکدنیسر بادشاہ کے گزر جانے کے بعد بلشزر اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اور بابل میں جب ہیکل کا سامان لایا گیا تو بتانا چاہتا ہوں بلشزر نے کیا کیا، اپنے وزیروں کے ساتھ مل کر، اپنی حرموں کے ساتھ مل کر، اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر ہیکل کے مخصوص برتنوں کے اندر مے نوشی کی، اور جیسے وہ مے نوشی کر رہے تھے تو دیوار پر ایک تعبیر لکھی گئی، ایک ہاتھ نظر آیا، اور وہ بادشاہ کو ہاتھ نظر آیا اور اس نے دیوار کے اوپر کچھ لکھ دیا۔ بلشزر بادشاہ جو نبوکدنیسر کا بیٹا ہے، نبوکدنیسر کے بعد بلشزر بادشاہ بنا، اور اس نے ہیکل کے برتنوں کے اندر، ہیکل کے مسح کیے ہوئے برتنوں کے اندر مے نوشی کی، شراب پی، اور خداوند نے دیوار پر ایک حکم اس کے لیے لکھ دیا، ایک کلام اس کے لیے لکھ دیا۔ بلشزر نے کیا کیا، اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، فالگروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، اپنے باپ نبوکدنیسر کی طرح، لیکن اس بات کا کوئی بیان نہ کر سکا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہوہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آج کی آیت کریمہ کے مطابق کہتا ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، آپ وہ کریں گے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور نبوکدنیسر بادشاہ کے وہ اعلیٰ اتم حکیم جو بڑا نالج رکھتے تھے، جو بڑا علم رکھتے تھے، دانیل کے سامنے وہ زیرو تھے، وہ زیرو تھے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے فالگر آپ کے سامنے زیرو ہیں، اور یسوع آپ کو ہیرو بنانا چاہتا ہے۔ دانیل کے سامنے زیرو تھے یا نہیں تھے؟ کوئی اس گل کا جواب نہیں دے پایا، لیکن نبوکدنیسر بادشاہ بھی ڈینیل نو من گیا بھی تیرے اندر آلہاں کی روح ہے، تیرے اندر حل مشکلات دی روح ہے، اور حل مشکلات کون ہے؟ میرا تو توہاڈا یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ حل مشکلات کون ہے جی؟ حل مشکلات کون ہے جی؟ حل مشکلات کون ہے جی؟ حزقیل کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے بتایا گیا کہ یسوع مسیح ناصری جو حل مشکلات ہے وہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کام کرتا ہے۔ ابھی یسوع زمین پر نہیں آیا، لیکن اس کا پاک روح نبیوں میں، اعلیٰ اتم درجے کے نبیوں میں، چھوٹے نبیوں میں بھی کام کر رہا تھا۔ اس کا پاک روح آج بھی اپنے لوگوں کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن اس کے اندر حل مشکلات کی روح تھی۔ یسوع دا روح اتھے بھی کام کر رہے سے، جن پاک روح کیا جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہ علم غیب کون ہے جی؟ یسوع مسیح ناصری۔ علم غیب کون ہے جی؟ یسوع ناصری۔ اور جادوگر سب کچھ کر سکتے سی، وہ اٹھاں نو کچھ کر سکتے سی، لکڑیاں نو سپ بنا سکتے سی، لوگاں نو تباہ کر سکتے سی، لیکن وہ ماڑیاں نو تباہ کر سکتے سی، لیکن جیڑا یہوہ خدا چے سی وہ فالگراں نو تباہ کرن دی قدرت رکھدا سی، جدا نام ڈینیل سی۔ انہیں بلشزر نے کی کیتا، خدا دے کر دے برتناں نو او دے اندر انہیں میپ کی، اور دلی حکم لکھیا گیا کہ سلطنت تیرے ہاتھوں جاندی رہی۔ انہیں حکیم بلائے، انہیں عالم بنائے، انہیں جادوگر بلائے، لیکن کوئی کام نہیں آیا، اور بادشاہ پریشان ہو گیا، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ کہنے لگا کہ زرین پہنائی جائے گی، گلے میں زرین کا توق پہنایا جائے گا، ایک بڑا ہار جو بندہ اس بات کو بیان کرے گا اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، اس کی ماں اس کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے بادشاہ کی سلامتی ہو، تیری بات کا جواب صرف ایک ہی آدمی دے سکتا ہے جو تیری سلطنت میں رہتا ہے، جس کا نام دانیل ہے۔ نبوکدنیسر بادشاہ نے بھی اسے جادوگروں پر، فالگروں پر، عالموں پر، حکیموں پر وزیر کیا تھا۔ کہ کیتا سی جی انہوں سارے دا سردار بناتا سی۔ ادھی ماں نے دسیا کہ نبوکدنیسر بادشاہ نے ڈینیل نو کی کیتا سی جی سارے علم والیاں دے اتے فاضل کیتا سی، انہوں اتے بٹھایا سی، اتلا درجہ دیتا سی۔
تے ذرا ڈینیل نو لب کتے ہے انہوں بلا تاکہ تیری اس سوال دا جواب دے۔ ڈینیل اب نبوکت نصر بادشاہ کے بیٹے بلشزر کے سامنے کھڑا ہے اور بادشاہ کہتا ہے بھی تیرے گلے میں زرین کا توق پہنایا جائے گا۔ ایک اور بڑا قیمتی تحفے کا ذکر ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لکھے کہ تینوں بھی دیتا جائے گا، لیکن مرد خدا کا دل دیکھیں، یہوہ خدا کا روح اسے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور حل مشکلات کا روح یعنی یسوع مسیح ناصری کا روح اس کے بدن میں ہے، اور وہ کہتا ہے اے بادشاہ سلامت تو جیتا رہ، مجھے تیرے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے تیسرے درجے کا وزیر تجھے بنایا جائے گا، اتنی بڑی سلطنت کا تیسرے درجے کا وزیر ہوگا تو، اور تیرے نیچے بہت سے وزیر ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے نہ تیری وزارت چاہیے، نہ تیرے ہار چاہیے، نہ تیرے سوٹ چاہیے، جن کو ضرورت ہے انہیں دے، لیکن میں یہوہ خدا کا خادم ہوں، تیری بات کا جواب دوں گا۔ اب ڈینیل وہاں پر نہیں تھا، لیکن علم غیب خدا نے اسے بتا دیا کہ انہیں میرے برتنہ دے اندر میں نوشی کی تھی۔ ڈینیل نے کہا تو نے یہوہ خدا کی ہیکل سے لائے ہوئے برتنوں میں میں نوشی کی، تیری حرموں نے کی، تیری بیویوں نے کی، تیرے وزیروں نے کی۔ دیکھ خدا کہتا کہ بادشاہی تیرے ہاتھ سے جاتی رہی۔ بلشزر بادشاہ نے کیا کیا؟ بلشزر بادشاہ نے جو اس نے اپنی زبان سے کہا، ڈینیل کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گلے میں وہ زرین کا توق پہنایا گیا۔ آپ کدی کدی کچھ چھٹ کے کچھ حاصل کیتا جاتا ہے، کدی کدی لوگ تو آفر کر دینے روپے پیسے دی کہ تو انہا پیسہ دیتا جائے گا، لیکن تسی چھٹ کے انہوں حاصل کر لینے۔ ڈینیل نے پہلے کیا کہ خداوند دا خادم میں نے کچھ نہیں چاہیے، جنہوں ضرورت ہے انہوں جا کے عہدہ دے، لیکن میں تیرے لیے اس خواب دی تعبیر کرانگا۔ تو انہیں کی تھی بلشزر دے دور دے اندر، جدو بلشزر اتریا تے تیسرا بادشاہ دارا بادشاہ آیا، اور دارا بادشاہ کے دور حکومت میں ڈینیل کو لوگوں نے آزمایا۔ بادشاہ نے خود بھی اسے دیکھا، بادشاہ اسے شیروں کی ماند میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے اسے دھوکے سے اس ماند میں ڈلوا دیا۔ دانیل جو ہے وہ مرد خدا ہے، نبوکت نصر اس کی بات، اس کی بیوی اور بلشزر اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر الہاؤں کا روح ہے اور حل مشکلات کا روح ہے۔ دارا بادشاہ بڑا پیار کرتا تھا ڈینیل کے ساتھ، کیونکہ ڈینیل نے جو کہا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا، اور ڈینیل جو بات کر رہا تھا اس کا رزلٹ وہی نکل رہا تھا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی آیت کریمہ میں لکھا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موت سامنے ہوگی، لیکن موت کا منہ بند کیا جائے گا، اور موت سامنے ہوگی لیکن موت روندی اور کچلی جائے گی۔ یعنی یسوع نو نال رکھے ڈینیل دی طرح۔ ڈینیل تو لوگ جیلس کر گئے اور انہوں شیران دی مان دے اندر پایا گیا۔ وجہ کی سی لوگ کہندے سی دارا بادشاہ دی عبادت کیتی جائے، لیکن او یہوہ خدا دے حضور جھکدا رہیا۔ کہ دے حضور جھکدا رہیا جی؟ اگر وہ اپنی جان کو بچانے کے